السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ احل حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ رات، الصیام روزے کی، الرفث خاص تعلق الی کی طرف، نسائکم تمہاری بیویاں، ہن وہ لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس ہو، لہن ان کے لیے۔ عالم جان لیا ہے اللہ نے، انکم بے شک تم تم ہی، تختانون خیانت کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں پر، فتاب پس اس نے توبہ قبول کی ہے، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا ہے، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن تم ان سے مباشرت کرو، وابتغوا اور تم تلاش کرو، ما اسے، کتبا جو لکھا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کی طرف خاص تعلق کو حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جان لیا یقیناً تم اپنے نفسوں سے خیانت کرو گے، پس اس نے تم پر توبہ قبول کی اور تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب تم ان سے مباشرت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے تم اسے تلاش کرو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر جو ایک تبدیلی آئی تھی اس کا ذکر فرمایا۔ شروع کے اندر یہ تھا کہ جس وقت آپ نے افطاری کر لی، عشاء تک کھانے پینے کی اجازت سی، اگرچہ آپ نہیں بھی سوئے، عشاء کی نماز اگر ہو گئی تو کھانا پینا اور یہ سب چیزیں بند، اگرچہ آپ نہیں سوئے، اور اگر آپ سو گئے چاہے عشاء سے پہلے ہی سو گئے تو تب بھی آپ کا روزہ شروع۔ لیکن اس میں دو واقعات بلکہ کئی واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ کا تھا کہ جنہوں نے سارا دن محنت مزدوری کی، رات کو گھر پہ آئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اس نے کہا کہ نہیں میں لے کر آتی ہوں۔ جب وہ گئی اس کے واپس آنے تک وہ سو چکے تھے، تو اگلے دن روزہ اسی حالت میں تھا، دوپہر کے وقت غشی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تخفیف کے لیے یہ آیت مبارکہ اتری، صحابہ کرام اس پہ بہت خوش ہوئے۔ دوسرا واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، اس کی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں تفصیل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کچھ عشاء سے ذرا لیٹ ہو گئے، تو جس وقت اپنے گھر والوں کے پاس آئے تو وہ سو چکی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنے حقوق چاہے تو وہ سو چکی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ سوئی نہیں، انہوں نے اپنا تعلق قائم کر لیا، لیکن صبح اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ روزے کی رات میں تو گھر والوں کے پاس جانا جائز نہیں اور میرے سے یہ عمل ہو گیا۔ اور اس طرح کا عمل اور بھی ایک دو صحابہ کرام سے روایات آتی ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ آج کے بعد تمہارے لیے ایک آسانی کر دی گئی کہ فجر طلوع ہونے تک کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا، یہ سب چیزیں
تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ اس آیت سے صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ ایک بہت بڑی سختی تھی ان کے لیے، اس میں نرمی کر دی گئی۔ تو اس میں اسی کا ذکر ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس میں وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس۔ تو لباس سے انسان کتنی دیر دور رہ سکتا ہے؟ زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، اسی لیے رات کے وقت تمہارا ان سے تعلق جائز قرار دے دیا۔ اور یہاں پر ایک تربیتی پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو لباس اور مرد کو بیوی کا لباس کہا، اور عورت کو مرد کا لباس کہا۔ لباس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ سکون پہنچانا، گرمیوں میں گرمی سے بچاتا ہے، سردیوں میں سردی سے بچاتا ہے۔ سکون پہنچانا لباس کا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہونا اصل نکاح کا مقصد ہے۔ سکون کا مقصد صرف ایک خاص ازدواجی تعلق نہیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے دکھ درد کا ساتھی بننا، اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنا، اس کے لیے نرمی رکھنا، اس کے لیے ویسے جذبات رکھنا جیسے اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ یہ معنی نہیں کہ سارا دن لڑائی جھگڑے چلتے رہیں اور ایک تعلق قائم کر لے اور بندہ کہے جی یہ لباس ہے میرا۔ لباس خالی اس کو تھوڑی کہتے ہیں، سکون ہو مکمل زندگی کے اندر، یہ لباس کا اصل معنی ہے۔ گویا کہ اس لفظ میں بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بننے کا کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنو۔ دوسرا لباس کا فائدہ ستر پوشی ہوتا ہے کہ لباس ستر ہوتا ہے، اس سے جو انسان کی شرم گاہیں چھپتی ہیں۔ نکاح اس کی حیثیت ستر چھپانے کی ہے کہ اس سے انسان میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ستر چھپانے کا باعث ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایسی چیزیں چھپاتے ہیں، اور اگر وہ اس کے راز افشا کر دے، وہ اس کے راز افشا کر دے تو یہ تو لباس نہ ہوا۔ اور اسی طرح لباس کا ایک کام ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو عیب داغ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا دیتا ہے۔ جسم پر کوئی بھی داغ ہے، آپ نے اوپر سے لباس پہن لیا، وہ چھپ گیا۔ میاں بیوی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جو کمزوریاں ہیں، جو عیوب ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے عیب بیان کرتا تو یہ لباس پھٹا ہوا لباس ہے، یہ لباس اچھا لباس نہیں ہے۔ اچھا لباس تو وہ ہے کہ جو آپ کے عیب چھپا دے، اور جو آپ کے عیب ہی نہ چھپائے، ایسے لباس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو میاں بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے نہیں لانی چاہیے، کیونکہ لباس کا یہ کام نہیں ہے۔ اور اس سے یہ فقہی مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ میاں بیوی کا پورا بدن ایک دوسرے کے لیے اس کو دیکھنا اور اس سے تعلق رکھنا یہ جائز ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی شرم گاہیں دیکھ نہیں سکتے۔ جب لباس ہے تو لباس سے کیا چھپا ہوتا ہے؟ لباس سے تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا، تو لباس میں ایک دوسرے کے مکمل جسم کو دیکھنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ایک وقت میں غسل کرنا۔ تو غسل کرتے ہوئے تو انسان یقیناً ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس۔ اس میں اور بھی بہت سارے تربیت کے پہلو ہیں۔ بہرحال اشارتاً میں نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ خیانت سے مراد یہی ہے کہ رات کے وقت بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، برداشت نہ ہو سکا، تو یہ خیانت تھی نا۔ فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ نے تم پر توبہ قبول کی اور تم سے درگزر کیا، یعنی تمہارے لیے نرمی والا حکم جاری کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کرو، تعلق قائم کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا اسے تلاش کرو۔ اس سے مراد اولاد ہے، جو اللہ نے اولاد تمہارے مقدر میں لکھی اسے تلاش کرو۔ بعض نے اس کا معنی یہ مخصوص تعلق مراد لیا ہے۔ بہرحال سبھی چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر مراد زیادہ واضح اولاد ہے کہ مباشرت کرنے کا ایک مقصد اولاد کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم اولاد نہیں پیدا کرنا چاہتے،
وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم جو ہے وہ بس زیادہ سے زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں، ہم اولاد نہیں ابھی پیدا کرنا چاہتے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مباشرت کا ایک مقصد اولاد پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی فرمایا کہ مباشرت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا اس کو تلاش کرو۔ بغیر ضرورت کے اولاد سے بچنے کے اسباب اختیار کرنا درست نہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت سب سے بڑی یہ ہے کہ عورت برداشت نہیں کر سکتی، بیمار ہے، کسی واقعتاً ماہر قسم کے طبیب نے کہہ دیا کہ اس کو ابھی وقفہ دیں، تو پھر ممکن ہے، وگرنہ یہ ڈاکٹر لوگ اور یہ لوگ تو کہتے ہی ہیں، ان کی تو باتیں کہیں اور نہ کہیں اس معاملے میں برابر ہے۔ ہاں کوئی واقعتاً ایسا مسئلہ ہو کہ جس سے سمجھ آتی ہو کہ جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں انسان پھر مباشرت تو کرے لیکن اس چیز سے بچ جائے۔ لیکن عام صورت کے اندر آپ قرآن کے انداز کو دیکھیں، قرآن نے جہاں مباشرت کا ذکر کیا وہاں پر اولاد کا بھی ساتھ ذکر کیا کہ اولاد تلاش کرو۔ گویا کہ مباشرت کے مقاصد میں جہاں پر ایک خواہش کی تسکین ہے، اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی پیدائش بھی مقصد ہے۔ بلا وجہ ایسے چیزیں استعمال کرنا جو اولاد کو روکیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔